لائق سے تکریم عرش مقام سادات ذویل احترام بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور محسن ملت سید پیر بابو صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی و معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز سامعین ذویل احترام، آج کی یہ مبارک محفل اطال ثواب کے غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق سب مل کر کے اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اللہ تعالی مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں اہل بیت اطہار کے صدقے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور مولا تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین ذویل احترام، جتنا وقت کہ مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں اپنے معافی ضمیر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس میں ایک لمحہ آگے کیا جاتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے، یعنی موت اسی وقت آ کر کے رہے گی، اور موت اسی وقت بندے کو اپنے شکنجے میں کس کر کے رہے گی جس وقت میرے اللہ نے متعین کر دیا ہے، جو وقت میرے رب نے مقرر کر دیا ہے، ٹھیک اسی لمحے موت آ کر کے رہے گی۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے یار کہاں پیدا ہوا اور مرنا بندے کو کہاں نصیب ہوتا ہے، اس کی جائے پیدائش کیا ہے اور بندے کا جائے وصال کیا ہوتا ہے، بندہ کس شہر
شہر اور کس گاؤں میں پیدا ہوتا ہے اور موت اسے کہاں لے کر کے جاتی ہے، یہ بات اچھی طریقے سے دل و دماغ میں نقش کر لینا کہ جو وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے اور جو جگہ میرے اللہ نے متعین کر دی ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ اسباب پیدا ہو ہی جاتے ہیں، وہ اسباب متعین ہو ہی جاتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت پر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی پہنچ جاتا ہے موت کا فرشتہ آ کر کے اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال کر کے لے جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، آخر وہ کیسے راستے متعین کر دیتا ہے کہ بندہ اس جگہ پر کیسے پہنچ جاتا ہے اور وقت متعینہ پر وہاں کیسے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر کو آپ نے سنا ہوگا، اسلام کی وہ جنگ ہے جو مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں نے اسلام کی خاطر پہلی لڑائی لڑی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کی وہ جنگ جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ کہتی ہے ابو جہل کو 1000 مرتبہ لوگوں نے روکا تھا بدر کے میدان میں نہ جا، مصطفیٰ جان رحمت سے لڑائی نہ کر، حضور کے جانبداروں کے ساتھ ٹکر نہ لے، اسے 1000 مرتبہ روکا گیا، لیکن اس کی کیفیت یہ تھی جیسے جیسے روکا جاتا اس کا دل جو اتنا مشتعل ہوتا چلا جاتا، اس کے دل کے اندر اور آگ بھڑک اٹھتی اور کیفیت یہ ہوتی جتنا روکا جاتا مزید وہ لوگوں کو بلا کر کے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ میدان بدر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب ہمیں لے کر کے میدان بدر میں نکلے اور اللہ کے حبیب نے نشان کر دیے ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، وہ سارے نشانات مصطفیٰ نے کر دیے جس کو اللہ اکبر مصطفیٰ نے اپنی لکڑی مبارک سے وہ نشانات کر دیے۔ کہتے ہیں جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر جب ختم ہوئی فاروق اعظم راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم دیکھنے کے لیے نکلے کہ مصطفیٰ نے جو نشان کیے تھے کفار وہاں مرے کہ نہ مرے، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو دائرہ میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کے لیے کھینچ لیا تھا جب ہم نے اس کی لاش کو دیکھا نہ ایک جو اینٹ اس لکیر سے باہر تھی نہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے خلاف تھی، یعنی عین اسی جگہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی تھی جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لکیر کو کھینچ دیا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے 1000 مرتبہ ابو جہل کو روکا گیا تھا، اس سے تو یہ بھی کہا گیا تھا ابو سفیان کا لشکر آ گیا ہے، اب ہمیں مصطفیٰ سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مشتعل ہو گیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے لوگوں کو بلانے لگا، اے لوگوں آ جاؤ، اے لوگوں آ جاؤ، لوگوں کو جمع کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو لے کر کے میدان بدر میں پہنچا جو جگہ میرے اللہ کی طرف سے متعین ہو چکی تھی اور جس وقت اسے موت آنی تھی میدان بدر میں پہنچا۔ اللہ اکبر، ملک الموت حاضر ہوئے اور اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال دیا۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو جائے، میرا اللہ وہ اسباب پیدا کر ہی دیتا ہے کہ بندے کو اس جگہ پر پہنچنا پڑتا ہے، بندے کو اس جگہ جانا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں اگر میرے اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، اگر میرا اللہ مارنا نہیں چاہتا، لاکھ دشمن جمع ہو جائے اور اس بندے کو مارنے کی کوشش کرے، یاد رکھنا اگر میرے رب نے مارنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جو ہے موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جنگ احد کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں مولا کائنات ملک المرتضی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب احد کے میدان کے اندر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی فرماتے ہیں 14 زخم میرے وجود پر ایسے لگے کہ جس کی میں تاب نہ لا سکا اور وہ میرے زخم اتنے شدید تھے، کہتے ان 14 میں سے 4 تو اتنے کاری تھے کہ وہ جیسے ہی زخم میرے وجود پر لگے کہتے میرا سارا خون میدان احد کے اندر بہ گیا، حتیٰ کہ میں
گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گیا. اللہ اکبر. 14 زخموں میں سے 4 زخم ایسے ہیں کہ جس کی میں تاب نہ لا سکا اور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ کر کے گرا. اب مجھے یوں لگنے لگا کہ میرے جسم سے سارا خون بہ گیا ہے, میرے جسم سے ساری توانائی ختم ہوتی جا رہی ہے اور میرا جسم بے طاقت ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات کہتے ہیں اس گمسان کی لڑائی کے اندر ایک حسین اور خوبصورت چہرے والا شخص میرے سامنے آیا اور آنے کے بعد میرے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر کے مجھ سے کہا, اے علی اگر تو یہاں رہے گا تو دشمنوں سے مقابلہ کون کرے گا اور دشمنوں کے لڑزے میں کون جائے گا؟ اے علی اٹھ, میں تجھے سہارا دینے کے لیے آیا ہوں. جا اسلام کی خاطر ہونے والی جنگ میں اپنی طاقت کے مناظر کو پیش کر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر. مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس خوبصورت اور حسین چہرے والے نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر میں جب میں میدان احد کے اندر گیا کفار سے لڑتا رہا یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہو گئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, میدان جنگ میں اس طریقے کا واقعہ پیش آیا, 14 زخم لگے, 4 کتاب نہ لا کر کے زمین پر گر پڑا. ایک خوبصورت اور حسین چہرے والا انسان آیا جس نے میرے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر کے اٹھایا. یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. میرے رسول نے فرمایا, علی جانتے ہو وہ کون تھا جس نے تمہیں سہارا دیا اور تمہارے بازو کو پکڑ کر کے جس نے اٹھایا وہ کون تھا جانتے ہو؟ کہتے بندہ نواز آقا مجھے تو نہیں پتا وہ کون تھا. اتنی گمسان کی لڑائی ہوتی تھی اور اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ اس خوبصورت چہرے والے سے پوچھوں کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور میری مدد کے لیے کیوں آ گیا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات نے جب حضور کی بارگاہ میں اتنا کہا اللہ کے حبیب کے لبوں پر تبسم آیا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, علی تم نہیں جانتے وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرماتے اے علی سنو, وہ کوئی اور نہیں, وہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین تھے جو میدان احد میں تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آئے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, جب موت کا وقت متعین ہو جاتا ہے, جگہ متعین ہو جاتی ہے, وہ اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کو وہاں تک پہنچنا ہی پڑتا ہے. اور اگر اللہ مارنا نہیں چاہتا, اللہ اگر کسی کو موت دینا نہیں چاہتا, یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو مار نہیں سکتی. یہاں سے ہمیں یہ ذہن مل گیا کہ جب ہماری موت کا وقت متعین ہے, جب ہماری موت کی جگہ متعین ہے, تو پھر ہمیں اس موت کی تیاری کر لینی چاہیے اور آخرت کے حوالے سے ہمیں اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لینا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو اور کفِ افسوس ہمیں ملنا نہ پڑے. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر, اگر دوسری قوم موت وہ بھول گئی ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کسی کے یہاں تصور یہ ہے مرنے کے بعد جو ہے بندر بنا دیا جائے گا, مرنے کے بعد ختم کر دیا جائے گا, مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ اکبر. دوسری قوموں کے یہاں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں صرف اسلام ہی ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ موت تمہیں ختم نہیں کرتی ہے, موت تمہیں فنا نہیں کرتی ہے, موت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے. موت تو ایک سبب ہے جو تمہیں منتقل کر دیتی ہے. کل تم ماں کے پیٹ میں تھے, دنیا کے اندر آئے, یہ جگہ منتقل ہو گئی, اب دنیا سے قبر میں جانا ہے. موت تمہیں دنیا منتقل کرنے کے لیے آتی ہے, موت تمہیں ختم نہیں کرتی, موت تمہیں فنا نہیں کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ مجھے بتائیں جس قوم کے پاس مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تصور ہو اور پھر رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے حوالے سے حساب اور کتاب دینے کا تصور ہو, آج اگر وہ قوم غفلت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے, آج اگر وہ قوم کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرے, تو آپ مجھے بتائیں اللہ اس قوم کو عزت کیسے عطا فرمائے گا, اللہ اس قوم کو کیسے شان و شوکت عطا فرمائے گا. ہم نے مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں سے سینما ہال تو آباد ہے, مسلمانوں سے فلم گھر تو آباد ہے, لیکن اللہ کے گھر ہم نے ویران کر دیے, مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے. آؤ مسلمانوں, دوسری قوم اگر گناہ کرتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے نیکی کرو گے اللہ جنت عطا کرے گا, اور
اگر گناہ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. اگر جنت میں جانے کے متلاشی ہو اور دل میں تڑپ اور شوق ہے کہ قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے اور مصطفیٰ فرشتوں سے یہ کہیں اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو میں کون ہوں, آؤ مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا غلام ہے, یہ میرا غلام ہے, یہ رشتہ اور یہ ذوق و شوق مصطفیٰ سے جوڑ لو. خدا کی قسم حضور سے رشتوں کو جوڑ لو گے یہ رشتہ تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا, قبر میں بھی عزت عطا کرے گا اور میدان محشر کے اندر بھی یہ رشتہ تمہیں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنی سوچ, اپنے خیالات, اپنے تفکرات, اپنے تخیلات کو ہمیں تبدیل کرنا ہے اور طبیعت کی غلامی کو اختیار نہ کرو, مصطفیٰ کی شریعت کی غلامی اختیار کرو. انشاءاللہ اگر حضور کی شریعت کے پابند بن گئے اور اللہ کے حبیب کی غلامی کو اختیار کر لیا, یہ غلامی ہمیں کہیں رسوا نہیں ہونے دے گی, نہ ہمیں کہیں شرمندہ ہونے دے گی, بلکہ جس نے بھی یہ غلامی کو اختیار کر لیا نا یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی باعزت ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یار لوح بھی تیرا ہو جائے گا, قلم بھی تیرا ہو جائے گا, بس ایک مرتبہ تو محمد رسول اللہ کا ہو جا, پھر کائنات تیری ہو جائے گی اور اللہ تیرے زبان سے نکلنے والے ہر کلمات کو پورا فرمائے گا اور ہر جملوں کو اللہ تبارک و تعالی مکمل فرمائے گا. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم طبیعت کی غلامی سے نکلیں. موت ہمیں آخرت یاد دلاتی ہے, قبر میں سونا یاد دلاتی ہے, وہ اندھیرا گھر جہاں نہ باپ کی شفقتیں کام آئے گی نہ ماں کی محبتیں کام آئیں گی, جو یہاں وہاں دوستوں کی دوستی کوئی کام نہیں آئے گا. قبر میں کام آنے والا اگر کوئی دوست تمہارا ہے نا تو وہ تمہاری نیکیاں ہیں. اگر نیکیاں کر کے جاؤ گے اللہ نیکیوں کے ذریعے تمہاری قبر کو روشن کرے گا, اور اگر گناہ کر کے گئے تو یاد رکھنا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے وجود کو تو کالا کر ہی دیا جائے گا اور تمہاری قبر کو بھی اندھیرے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد کسی نے بایزید سے پوچھا بایزید ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بایزید بتا قبر میں سلا کر کے لوگ آ گئے, تو نے اپنی قبر کو کیسا پایا؟ بایزید بستامی کہتے ہیں لوگوں نے قبر میں دفن کر کے چلے گئے نا تو میری قبر چند لمحوں کے لیے اتنی تاریک ہو گئی کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. میں بایزید کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہے ایک لمحہ اگر یار کا دیدار نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافر تصور کرتا ہوں. اس بایزید کی بات کرتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے کافر, کہا چند لمحوں کے بعد پھر میری قبر روشن ہو گئی اور آواز آتی ہے بایزید جانتے ہو کس عمل کی وجہ سے تمہاری قبر کو روشن کر دیا؟ سنو تمہارا عمل یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر کے جو تم تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا وہ تہجد کی نماز کو ہم نے قبول کر لیا اور اسی نماز کی برکت سے ہم نے تمہاری قبر کو روشن کر لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ قبر روشن ہوتی ہے اعمال صالحہ سے, نیکیاں کرنے سے, بھلائیاں کرنے سے. کہنے سننے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگر کمی ہے نا تو عمل کی کمی ہے. مسلمانوں اس عمل کی کمی کو پورا کرو, آؤ میدان عمل میں اتر آؤ, آخرت کی تیاری کر لو تاکہ دنیا سے جائیں اللہ ہماری قبر کو روشن کرے اور آخرت میں بھی اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا سایہ ہم سب کو نصیب کرے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.